وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. چونکہ تقریباً 5 ماہ کے بعد آپ تمام حضرات کو اس طرح بیٹھنے کا، ملنے کا، آنے کا موقع ملا ہے، تو آپ تمام حضرات یہ شعر اس ذوق کے ساتھ پڑھ کے پوری دنیا کو کیو ٹی وی کے ذریعے بتا دیں کہ یہ قافلہ عشق، یہ قافلہ عشق تھما ہے، رکا نہیں ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کے دیوانے، انہی جذبوں کے ساتھ، انہی محبتوں کے ساتھ، انہی عقیدتوں کے ساتھ اور انہی ارادتوں کے ساتھ بارگاہ گنج بخش میں حاضر ہیں، اور اس نعرہ مستانہ کو آج بھی اسی محبت سے دہرا رہے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل. اور گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور آپ کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ، اور 5 مہینے کے بعد اس جملے کو اب میں پھر ایڈ کر لیتا ہوں کہ کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بجا لاتے ہیں، بے حد و بے حساب اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ساری نعمتوں پر بالخصوص اس نعمت پر کہ کرونا وائرس جیسی عالمی وبا اور مصیبت جو پوری دنیا میں اپنی تباہ کاریوں اور ہلاکت انگیزیوں کی وجہ سے
लाखों लोगों को अपने दामन में लपेटते हुए दुनिया से उन्हें ले गई। मैं और आप सब इस बड़ी मुसीबत से बचकर, महफूज रहकर, सेहत और ईमान के साथ आज हाजिर हैं, मौजूद हैं। सबसे बड़ी नेमत भी यही है और सबसे ज़्यादा हम शुक्र भी इस पर अदा करते हैं। और इस बीमारी और वबा से निपटने के लिए मुल्क पाकिस्तान के तमाम इदारों ने, बिलखसूस डॉक्टर्स, पुलिस के जवान, हमारे उलमाए इज़ाम, मशाइख़ इज़ाम और फ़ौज के जवान, पुलिस के जवान, हर तबका आए फ़िक्र से और हर इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो इस वबा से नबर्द आज़मा ख़ुद भी हुए और मुल्क और मिल्लत को बचाने के लिए अनथक कोशिशें की, हम उन सब की कुर्बानियों को, शहादतों को खराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम शुहदा को बुलंदी दर्जात अता फरमाए। और ये दुआ भी करते हैं कि इन 5-6 महीनों में बेशुमार लोग जो अच्छे भले बाइज़्ज़त बावक़ार वक्त गुजार रहे थे, बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसे लातादाद लोग जो ज़कात दिया करते थे वो ज़कात लेने वालों में आ गए। माली लिहाज से, कारोबारी लिहाज से जिन मुश्किलात का सामना सबको करना पड़ा और अब भी कर रहे हैं और इसके असरात आने वाले काफ़ी वक्त रहेंगे, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन नुकसानात की तलाफ़ी जल्द अज जल्द फरमाए और इस मुसीबत से निकलने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मदद फरमाए और करम फरमाए। इस तमहीदी और इब्तदाई दुआ और कलिमात के बाद मैं आगे बढ़ने से पहले QTV और उनकी पूरी टीम, जनाब अलहाज अब्दुल रऊफ़ साहब, मलक खलील साहब, ज़हीर साहब, आमिर साहब, सब उनके साथी, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जैसे ही हालात नॉर्मल हुए उन्होंने बारगाह गंज बख्श में हाज़री में देर नहीं लगाई, फौरी तशरीफ़ ले आए। और उनकी अब हाज़री एक ऐसे मौका पर है, आप टाइटल देख रहे हैं, परसों के दिन की मुनासबत से और आज जुमतुल मुबारक, जिगर गोशाए बतूल नवासाए रसूल इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बारगाह में अपने इल्म, फ़िक्र, मोहब्बत का खिराज और नजराना पेश करने के लिए मैं और आप इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हैं। मैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आप तमाम को और बिलखसूस अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, अख़स्सुल ख़ास मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहिब ज़ीदा मजदूहू, डायरेक्टर जनरल मज़हबी उमूर व औक़ाफ़ के जो महकमा औक़ाफ़ में अहले सुन्नत व जमात में खिदमत के एतबार से, इंतज़ाम के एतबार से, बेहतरीन फ़ैसलों और ख़िदमत के एतबार से हुज़ूर फ़ैज़ आलम की बारगाह में मकबूल हैं। और याद रखें, जो उनकी बारगाह में मकबूल है, तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ, इसलिए दाता हुज़ूर के फैज़ और उनके करम के सदक़े इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। मैं बिला ताख़ीर तिलावत कुरान मजीद के लिए अर्ज़ करूँगा जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब को, मुल्क पाकिस्तान, पूरी दुनिया में और बारगाह गंज बख्श में हाज़री के सदक़े से कुरान की खिदमत और तिलावत के एतबार से एक मुनफरिद नाम और मुनफरिद पहचान के हामिल
جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تلاوت قرآن پاک سے آغاز فرمائیں گے۔ اور اب آپ کافی ٹائم کے بعد آئے ہیں تو کئی چیزیں آپ کو یاد دلانی پڑیں گی، یاد دلا دوں گا۔ قاری صاحب جب وقف فرمائیں، سٹاپ کریں تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کے ساتھ آپ داد دے کر قرآن کی تلاوت سے معزوز بھی ہوں اور محفل میں شامل رہیں۔ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب
إنما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم ماشاء اللہ اللہم زد فزد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملک پاکستان نعت کی دنیا کا عظیم نام محترم جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں دروشی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے جو بھی مجھے ملا ہے
سرکار کی عطا ہے، یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے، اور اتنا کرم کیا ہے ہمیں اپنا بنا لیا ہے، اتنا کرم کیا ہے ہمیں اپنا بنا لیا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے، یہ سرکار کی عطا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار ہے، جو بھی مجھے ملا ہے۔ اور قبلہ ڈاکٹر طاہر رضا بہاری صاحب تشریف فرما ہے۔ میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا، میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا، یہ جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے، جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار تا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے، اور حسن و حسین و حیدر صدقہ خاتون جنت، ہماری اپنی بات ہی نہیں ہے، حسن و حسین و حیدر صدقہ خاتون جنت، میرا کام چل رہا ہے، یہ سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے۔ اور آخری شعر بالخصوص میسج ہے بہت بڑا، عشق نبی کو پا کر آقا پہ سب لٹا کر، عشق نبی کو پا کر آقا پہ سب لٹا کر، میرے صدیق نے کہا ہے، یہ سرکار کی، دونوں ہاتھ اٹھا کے صدیق اکبر کا نوکر مل کے، میرے صدیق نے کہا ہے سرکار۔ ملک خلیل صاحب جس گھر کے گدا ہیں، میں نقشبندی جتنے ہیں، اور جو جہاں نسبت رکھنے والا ہے، میرے صدیق نے کہا ہے، یہ سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے۔ حضرات گرامی، میں گفتگو
اور اپنے علمی پھول نچھاور کرنے کے لیے جس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں، میں روٹین میں مختصر انداز میں کچھ عرض کر کے انہیں ہمیشہ بلا لیا کرتا ہوں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن آج جس ہستی کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں، امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے طرہ امتیازات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حق کہہ دو، سرداد نہ داد دست در دست یزید، یہ بھی حسینیت ہی ہے۔ حضرت ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب زیدہ مجدہ، یہ تو بڑے منصب پر فائز ہے نا جناب۔ میرا تو ایمان ہے داتا علی اجویری کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت بھی اذن کے بغیر نہیں ہے، تو بڑی، ہم تو اس میں کلیئر ہیں، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ میں صرف اشارات دوں گا، تفصیل میں جاؤں گا تو پورا وقت اسی کے لیے چاہے گا، میں نے آپ سمیت ڈاکٹر صاحب کو سننا ہے۔ جامع حجویریہ کی نشأت ثانیہ ہو، جہاں 400 کے قریب درس نظامی اور تخصص کے طلباء قرآن و سنت کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، اس کی علمی، فکری، انتظامی سرپرستی کا سہرا بھی داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرس مبارک کے انتظامات، اس کی ترتیب، مجھ ناچیز سے بہتر انتظامی حوالے سے رہنمائی لینے والا کوئی نہیں ہے اتنے عرصے میں۔ جذبہ صرف ایک ہوتا ہے کہ داتا علی اجویری کا عرس مبارک ان کی شان سے بھی بڑھ کر کیا جائے، اس کے تمام معاملات کا سہرا تمام انتظامیہ کے ساتھ مل کر، اور اس کے اندر پھر جو حسن ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوں، وہ محافل قرات ہوں، وہ محافل نعت ہوں، وہ علماء اعظام کے خطابات ہوں، وہ مشائخ اعظام کی صدارتیں اور زیارات ہوں، لنگر شریف کا وسیع انتظام ہو، ان کی عزت و تکریم کا پورا اہتمام ہو، ان کی خدمت اور اعزاز، وہ سارے کا سارا۔ اور صرف یہ داتا علی اجویری کی بارگاہ تک نہیں ہے، بارگاہ بابا فرید ہو، درگاہ گولڑا ہو، چشتیان شریف ہو، جو اولیاء اعظام جنہیں اس گلدستے میں سجنے کا، کرم فرمانے کا اعجاز و اعزاز حاصل ہے، ان سب کی بارگاہ کی خدمت اور نوکری کا بہترین اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ اور قلمی اعتبار سے مجلہ معارف اولیاء ہو، علی اجویری کے سائے میں وہ ریسرچ سینٹر ہو، وہاں سے وہ تحقیقی مجلہ جو ریسرچ آرٹیکلز پہ مشتمل، جو پاکستان میں حضرت 3 دفعہ جناب 3 دفعہ پاکستان کے تمام بہترین مجلات میں اول، دوم، سوم پوزیشن لے چکا ہے، اس لیول تک اولیاء کی تعلیمات کو لے جانے کا سہرا بھی داتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک گل اہمیت ہے نہیں نا، حضرت پیر سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا فیضان ہو، پیر سید محمد فاضل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہو، پیر سید محمد امیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہو، وہ روحانی سلسلہ، وہ روحانی برکتیں، ان سب چیزوں کے امین، علم و خانقاہ، انتظام و انصرام کا حسین مرجع اور مربع، جسے اللہ رب العزت نے اپنی اولیاء کی خدمت کے لیے معمور کر رکھا ہے، چن رکھا ہے، وہ میرے ممدوح اور میرے مخدوم و محترم۔ اور ظاہر ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جن کی بارگاہ میں نوکری کا اعزاز حاصل ہے نا، وہ بڑے لجپال ہیں، اور جس آل کے خود شہزادے ہیں، وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں نسبت پہ بات کروں، سمجھ آ گئی۔ ابھی مجھے ایک دوست ملے ہمارے اسلامی بینک کے، وہ بڑے محبت والے ہیں، تو مجھے کہنے لگے جناب کو مولا حسین کی کوئی بات ہمیں سنا دیں۔ میں نے کہا جناب آج تو سارا وقت ہی مولا حسین کے ذکر کے لیے ہے، اور میں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس در کی وجہ سے، جس نسبت سے ہم نے اعزاز پایا،
جس نسبتوں کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں عزت پاتے ہیں وہ در ہی در اہل بیت کا ہے، حضور کی آل کا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم کیا، حضور کی ساری امت نبی علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے سے خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز علی الاعلان ببانگ دہل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یار کچھ خدا دا خوف کرو۔ اور سب سے بڑی بات خلیل اہل سنت نے جو توجہ فرمائی، میاں شیر محمد شریف پر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خلیل اہل سنت ہے نا جناب، مولوی نہ رہ کے ادھے نال چوکے مولوی آپ ہو گئے، لقمہ بڑا برحق دیں دیں۔ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ کا فیضان حضرت میاں ابو بکر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، یہ سارے فیضان کا مرجع، یہ خدمت کا انتخاب، یہ سارے کا سارا اعجاز اور اعزاز یہ صدقہ ہے میرے داتا علی حجویری کی بارگاہ کا۔ تو میں پھر دوہرا دوں گا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ خدمت اعزاز پائیں گی اور انشاءاللہ عزتیں کامیابیاں مقدر بنیں گی۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت سید ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لائق صد اعزاز حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب اور بر صغیر کے اس عظیم علمی، دینی اور روحانی مرکز میں جمعۃ المبارک کی ان سعید ساعتوں میں حاضری کی برکات سے بہرہ مند ہونے والے حاضرین و سامعین، یہ لمحے، یہ ساعتیں یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں، اور بالخصوص آج جس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پائنتی کی طرف سے حاضر ہوتے ہیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وہ معروف ربائی یہاں پہ درج ہے جس میں آپ ابھی حضرت مفتی صاحب سے بھی سن چکے ہیں، کہ جس کا آخری مصرع یہ ہے کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام عالی مقام کی ذات اور شخصیت ہے۔ اور ہم یہ بات سن کر عقیدت اور ارادت کو اپنے اوپر وارد کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اقبال اس مقام پر ٹھہرے اور رکے۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اتنی بڑی بات خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہہ دی کہ کلمے کی بنیاد حسین ہے، تو اقبال نے پھر اس پر بڑی تفصیلی بات کی۔ اس نے کہا کہ بحر خون، بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است۔ اس نے کہا کہ کلمے کی بنیاد ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانی تاریخ میں، انبیاء کی پوری تاریخ میں، دعوت و عزیمت کی پوری تاریخ میں یہ جرت، یہ اعزاز اور یہ سعادت کسی اور نبی کی اولاد کو حاصل نہ ہوئی جو نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں پیش کر دی۔ یہ اعزازات ایسے نہیں میسر آتے۔ اور پھر میرے بھائی، انہوں نے جو نعت میں بطور خاص یہ مصرع پڑھا، ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ عزم حسینی دراصل عزم صدیقی ہے۔ امام عالی مقام 60 ہجری میں کیوں اٹھے ہوئے؟ انہوں نے
ریاست اور اسٹیٹ کے ایک آرڈر کو ماننے سے کیوں انکار کیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس سے پہلے کی خلافتوں کو وہ مانتے رہے، تو اس خلافت کو جو 60 ہجری میں وقوع پذیر ہونے جا رہی تھی اس کو کیوں ماننے سے انکار کیا؟ یہ بالکل بہت مختصر وقت ہے، میں صرف اشارہ دے کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ حالات دگرگوں ہیں، آپ کمپرومائز کر جائیں، مفاہمت اختیار کر لیں، وقتی طور پر حالات ایسے ہیں۔ تو اس موقع پر عزم صدیقی خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اگر کوئی دین میں نقص واقع ہو، دین میں کچھ کمی یا زیادتی ہو، اور پھر ابو بکر بھی زندہ رہے۔ حاضرین، یہ بنیادی بات ہے سمجھنے والی۔ عزم حسینی جس کا ہم 60 ہجری میں ذکر کرتے ہیں اور جس کا عملی منظر اور مظہر 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں۔ یار، یہ بچے قربان کر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ 18 سال کا علی اکبر شبیہ رسول جس گلی سے گزر جاتا راستے روشن ہو جاتے، اس کو قربان کر دینا۔ وہ پاکیزہ اور عفت مآب خواتین جن کے سر کے بال کو کبھی سورج کی زو نے بھی نہیں دیکھا، ان پر کیا کچھ گزر جانے کا تصور اور گمان کرتے ہوئے یہ سب کچھ برداشت کر جانا، وجہ کیا تھی؟ یہ عزم حسینی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ محض کوئی ایسا حادثہ نہیں جو اقتدار کے لیے تھا۔ اقتدار کو تو ٹھوکر آپ کے بڑے بھائی امام حسن مار چکے تھے، اور آپ یہ فرما چکے تھے کہ سنو، یہ جس اقتدار کی تم بات کرتے ہو اس کا ابھی تصور بھی نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ تو آپ کے کسی مصاحب نے پوچھا کہ وہ دین و دنیا کی نعمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو نے سورہ کوثر نہیں پڑھی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ امام حسن کہتے ہیں کہ ساتھیوں، وہ کوثر ہم ہی تو ہیں۔ بس میں اپنی بات ختم کروں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ عزم صدیقی اسلام کے اس نازک موڑ پر جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اگر سیدنا صدیق اکبر کمپرومائز کرتے تو دین آپ کو اس شکل اور صورت میں نظر نہ آتا، اور اگر 60 ہجری میں نواسہ رسول حضرت امام علی مقام دین میں پیدا ہونے والے نئے فتنوں پر کمپرومائز کر جاتے تو آج تمہارے محرابوں سے اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت اور اسلام کی صداقت کی صدائیں بلند نہ ہوتی۔ یہ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ کربلا کے ریگزار پر امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کی ان لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ حقا کے بنا لا الہ اصل حسین، کہ لوگو تم دین پوچھنا چاہتے ہو کہ دین کیا ہے، تو سنو، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین کا دوسرا نام حسین ہے اور حسین کا دوسرا نام
دین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی، ورنہ جن پہلوؤں کو حضرت ڈاکٹر صاحب اور خاص طور پر اس شجاعت حسین کی بنیاد اور اس تسلسل جو دیگر تمام خلفائے اربعہ اور شجاعت صدیق کی بنیاد پر عرض کر رہے تھے، دل تھا کہ بہت کچھ سنتے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نوکری کو بارگاہ حسینیت میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام در الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما على أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم وجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفکم رحمکم اللہ. اپنی اپنی صفحے مکمل اور سیدھی کر لیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بروز ہفتہ انشاءاللہ العزیز 9 محرم الحرام بعد نماز ظہر متصل حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار شریف کو سالانہ غسل مبارک دینے کی تقریب جو آپ کا 977واں غسل مبارک ہوگا مزار شریف کا، تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں تمام عقیدت مندوں کو شرکت کی دعوت بھی ہے، اور شرکت فرما کر ثواب طیران حاصل فرما۔ اور انشاءاللہ العزیز اس غسل کی تقریب کو کیو ٹی وی پر تمام ناظرین کے لیے لائیو بھی دکھایا جائے گا، اور خاص طور پر دعا فرمائیں کہ کورونا کے حالات میں بے شمار لوگوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں مستورات جو خاص طور پر بڑی شدت سے کیو ٹی وی اور اس کے ذریعے سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری اور آپ کے ان پر نور نظاروں کے منتظر تھے، اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں و عقیدتوں کو سرفراز فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مولا کریم اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں مولا کریم ان کے لیے آسانیاں فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، عالم اسلام پہ کرم فرما، دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ کرم فرما، ملک پاکستان کو استحکام، ترقی، وسعت اور خوشحالی عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کے تمام اداروں کو مضبوط فرما، الہ العالمین ملک پاکستان کی افواج کو فتح و نصرت عطا فرما، ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ملک پاکستان کو، پاکستان میں رہنے والوں کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، بالخصوص کراچی اور سندھ میں بارش کی وجہ سے جو پریشانی، مشکلات اور آفات ہیں مولا کریم اس پر کرم فرما، اور مقامی لوگوں کو، انتظامیہ کو عوام الناس کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے حفاظت و نجات عطا فرما۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تمام غلاموں پر کرم فرما، سب کی حاضری قبول فرما، سب کی عقیدتوں کو سرفراز فرما، آپ کے روحانی فیوضات سے سب کو مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، حضور کی اہل بیت سے، حضور کے اصحاب سے، ہر قسم کی چیزوں سے بالا تر ہو کر غیر مشروط محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرما۔
ہمیں ان پاک لوگوں کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، خاص طور پر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حکیم عبدالسلام صاحب کو صحت عطا فرما۔ محترم محمود صاحب کی والدہ جو آزاد کشمیر میں بیمار ہیں، مولا کریم انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ حضور فیض عالم کے تمام غلام بالخصوص ملک پرویز صاحب کو مولا کریم صحت و عافیت عطا فرما۔ اس کیو ٹی وی کے ذریعے جو خدمت کی سعادت حاجی عبدالرؤوف صاحب کو، عامر فیاضی صاحب کو، ظہیر بھائی کو، الحاج ملک خلیل صاحب، ان تمام ساتھیوں کو عطا ہوتی ہے، مولا کریم اس پر انہیں بہترین اجر عطا فرما اور ان خدمات کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔